بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتکاف کا عنوان چل رہا ہے۔ گزشتہ کل اعتکاف کے معنی لغوی و شرعی کیا ہے وہ بیان کیے گئے، اور اعتکاف کیوں کرنا چاہیے شب قدر کی تلاش میں، یہ بھی مفصل آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا، نمبر 3 اعتکاف میں اتنا ٹھہرنا جسے عکوف کہا جائے، یعنی کہ ٹھہرنا کہا جائے، نمبر 4 معتکف ہونا۔ گزشتہ ہم جان چکے ہیں کہ نیت ہر عمل میں واجب ہے، دیگر عبادات کی طرح اعتکاف میں بھی نیت واجب ہے۔ اگر کوئی نظر کا اعتکاف کرے تو اس کے لیے فرض اعتکاف کی نیت کرنا واجب ہے تاکہ نفل سے جدا ہو جائے۔ نظر کا اعتکاف، جیسے کوئی شخص یہ نیت مان لے، یہ نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا فلاں میرا رشتہ دار یا بھائی بیمار ہیں وہ اچھا ہو جائے تو میں اعتکاف کر لوں گا، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے یا اس کا کام درست ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس اعتکاف میں وہ فرض اعتکاف کی نیت کریں گے تو ہی درست ہوگا۔ اب اعتکاف کے لیے مدت کی تعین ضروری نہیں ہے، کسی مدت کی تعین کے بغیر مطلق اعتکاف کی نیت کر لے تو کافی ہے۔ کوئی وقت کی تعین نہیں کیا، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف، 10 دن کا، یا اتنے گھنٹے کا، کوئی تعین نہیں، مطلق اعتکاف کی نیت کر لے کافی ہے۔ چاہے طویل وقت اعتکاف میں ٹھہرا رہے، کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن واپسی کے ارادے کے بغیر مسجد سے باہر جائیں اور بعد میں واپس لوٹیں تو دوبارہ نیت کریں، قضاء حاجت کے لیے گیا ہو یا کسی اور کام کے لیے گیا ہو۔ جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، وقت کی تعین نہیں کی، مسجد سے باہر نکل گیا، واپسی کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر واپس لوٹ گیا، چاہے پھر قضاء حاجت کے لیے گیا ہو، بیت الخلاء وغیرہ کے لیے گیا ہو، یا کسی بھی اور کام کے لیے گیا ہو، لہذا اسے دوبارہ نیت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جتنا وقت اعتکاف میں گزرا ہے وہ پورا کے پورا عبادت میں شمار ہیں۔ اور اگر اعتکاف کے لیے واپس لوٹنے کے ارادے سے گیا تو یہ ارادہ بھی نیت کے قائم مقام ہے، پھر دوبارہ اسے نیت کرنے کی واپس آنے کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیت میں مدت کی تعین کی، نیت کرتے وقت ہی ٹائم مقرر کر لیا، وقت مقرر کر لیا، 1 دن کا اعتکاف یا 1 مہینے کا اعتکاف وغیرہ وغیرہ، اور قضاء حاجت
حاجت کے علاوہ، بیت الخلاء کی ضرورت کے علاوہ کسی اور مقصد سے مسجد سے باہر نکل گیا، دوبارہ لوٹ گیا، تو پھر نیت کر لے، چاہے فاصلہ زیادہ نہ گزرا ہو، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بولو براز یعنی پیشاب و پاخانے کے لیے اگر چلا جائیں تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے زیادہ وقت بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لازمی ضرورت ہے۔ اس لیے گویا کہ بوقت نیت ہی مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ اگر متعین مدت میں مسلسل اعتکاف کی نظر مانے اور کسی ایسے عذر سے نکلے جس سے تسلسل یعنی تتابع ختم نہیں ہوتا، تو لوٹنے کے بعد از سر نو نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے لیے گیا ہو یا کسی اور عذر سے گیا ہو، کیونکہ اس کی نیت اس مکمل مدت کو شامل ہے۔ جیسے بول و براز، مرض و حیض ایسے اعذار ہیں جن سے اعتکاف کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے یا غلام اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لے کر ہی اعتکاف کرنا چاہیے، ورنہ اس کا اعتکاف جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی، مالک کی اجازت لے کر ہی اعتکاف کرے۔ جیسے نفلی روزے میں یہ حکم دیا عورت کے لیے کہ جب اس کا شوہر حاضر ہو تو اس وقت جو ہے شوہر کی اجازت لے کر ہی روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بھی جب شوہر حاضر ہیں تو شوہر کی اجازت لے کر ہی عورت اعتکاف کرے۔ دوسرا رکن ہے مسجد۔ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ اعتکاف شرعی مسجد میں ہو، کیونکہ شیخین کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ثابت ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جگہ نماز کے لیے رکھی گئی ہو۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے علاقوں میں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہیں تاکہ وہ 5 وقتہ نماز ادا کی جائے، تو وہاں پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول جدید کے اعتبار سے عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے متعینہ مخصوص جگہ میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ قول قدیم کے اعتبار سے اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ عام مساجد کے بجائے اعتکاف جامع مسجد میں افضل ہے، عموماً کثرت جماعت وغیرہ کی وجہ سے۔ بعض علماء نے جامع مسجد کو واجب کہا ہے۔ ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف افضل ہے، اور جمعے کے لیے مسجد چھوڑ کر جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی۔ کسی نے مسلسل اتنے ایام کے اعتکاف کی نظر مانی جس میں جمعہ کا دن بھی آتا ہو، اور وہ شخص ایسا ہو کہ جس پر جمعہ واجب ہو۔ جمعہ کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، وہ شرائط اس پر عائد ہوتے ہوں، ایسا شخص ہو اور نظر میں جمعہ کے لیے جانے کی شرط نہ لگائی ہو،
تو ایسے شخص کو جامع مسجد ہی میں اعتکاف واجب ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے مسجد سے باہر جانے سے تسلسل باقی نہیں رہے گا، باطل ہو جائے گا۔ اگر اس نے جمعے کے جانے کی شرط لگائی ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ کسی اور جامع مسجد میں اعتکاف کرے یا کسی اور مسجد میں اعتکاف کرے، اور جمعے کے لیے جانے کی اس کو گنجائش ہوگی۔ کسی نے نظر میں مکہ مسجد کی نظر مانی، بیت اللہ کی نظر مانی، یا مسجد نبوی کی نظر مانی، یا مسجد اقصی کی نظر مانی اور تعین کی، تو اب یہ متعین ہو جائے گی، وہیں اعتکاف کرنا ہوگا۔ دیگر مساجد ان کے قائم مقام نہ ہوں گے، کیونکہ ان مساجد میں بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کجاوے نہ کسے جائیں، باقاعدہ سفر نہ کیا جائے، مگر صرف 3 مساجد کے لیے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ پہلی مسجد مکہ بعد والے دونوں کے قائم مقام ہوگی، یعنی کسی نے مسجد نبوی کی نظر مانی اور بیت اللہ میں اعتکاف کیا تو کافی ہوگا، کیونکہ وہ سب سے افضل ہیں اور حج و عمرے کا تعلق اس سے ہیں، اور مسجد نبوی بیت المقدس کے قائم مقام ہوگی، یعنی کسی نے بیت المقدس میں اعتکاف کی نظر مانی اور مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تو کافی ہوگا۔ کیونکہ اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہے بنسبت بیت المقدس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز میری مسجد میں 100 نماز سے بھی افضل ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ آخری 2 پہلے کے اور تیسرا دوسرے کے قائم مقام نہ ہوگا، یعنی مسجد حرام کی نظر کہیں اور مسجد میں پوری نہ ہوگی، اور مسجد نبوی کی نظر بیت المقدس میں ادا نہ ہوگی۔ بیت المقدس کی نظر مانی ہے، مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے، کافی ہوگا، یا مسجد نبوی یا بیت المقدس کی نظر مانی ہے اور مسجد حرام میں بیت اللہ میں کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو کافی ہوگا۔ لیکن بیت اللہ کے اعتکاف کی نظر مانی ہے اور مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہا ہے یا بیت المقدس میں کر رہا ہے تو اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں تعین کرے تو وہ متعین نہ ہوگا، پھر کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اگر اعتکاف کے وقت کی تعین کرے تو وقت متعین ہوگا، جیسے کسی نے یہ کہا کہ آج ظہر سے عصر تک میں اعتکاف کروں گا، تو یہ وقت متعین ہو گیا، اب اسی وقت میں اعتکاف کر لینا چاہیے، بلکہ ضروری ہے۔ متعینہ وقت سے پہلے اگر کوئی اعتکاف کرے تو نظر ادا نہ ہوگی، اور مؤخر کرے تو قضا شمار ہوگی، اور جان بوجھ کر مؤخر کرنا باعث گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند مسائل اعتکاف کے متعلق
آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ابھی 2 ارکان باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔